بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج لیکچر نمبر 8 جو سیکنڈ ایئر کا ہے، جو آپ کی بک میں پیج نمبر 7 پر ہے، اس میں ٹاپک ہے انگریزوں کی ہندوستان آمد اور انگریز حکومت کا قیام. اس ٹاپک میں آگے ہم پڑھنے والے ہیں کہ کس طرح انگریز ہندوستان آئے اور کس طرح انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی. اچھا، یورپ میں صنعتی انقلاب آیا، یعنی یورپ میں کارخانوں نے بہت زیادہ ترقی کی پورے یورپ میں. اس کی وجہ سے یورپ میں دو چیزوں کا مسئلہ پیدا ہوا. ایک، یورپ والوں کو ان کے کارخانوں کے لیے خام مال چاہیے تھا، اور یورپ میں وہ خام مال مہنگا ہوا کیونکہ اس خام مال کی کمی ہوئی. دوسرا، چونکہ کارخانے مصنوعات زیادہ بناتے تھے، اس وجہ سے یورپ میں مصنوعات کی جو خریدار تھے وہ کم پڑ گئے. اس وجہ سے ان کو مارکیٹ چاہیے تھی. تو ان دونوں مسائل نے یورپ والوں کو یورپ سے نکلنے پر مجبور کیا. یہ یورپ والے جب یورپ سے نکلے تو یہ آئے افریقہ، یعنی براعظم افریقہ اور ایشیا میں آئے. تو اس سلسلے میں یہ یورپینز ہندوستان بھی آئے. اچھا، جو یہ یورپینز میں پرتگیز بھی تھے، ڈچ بھی تھے یعنی فرانسیسی، اور انگریز بھی تھے. چونکہ ہمارا سروکار انگریزوں سے ہے، اس لیے سر تھامس رو جو کہ انگریز تھا 1600 کے آس پاس وہ یہاں ہندوستان آئے. ہندوستان تجارت کی غرض سے آئے کہ وہ یہاں سے خام مال لے کے جائیں گے اور اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ یہاں پر لے کے آئیں گے. تو انہوں نے یہاں پر آ کے مغل حکمران سے تجارت کی اجازت لی اور یہاں پر تجارت شروع کیا. تجارت کا جو مسئلہ ہے اور تجارت کے معاملات سموتھ چلے، اس میں کوئی مسائل نہ ہوں، اس وجہ سے انہوں نے ایک ادارہ بنایا، تنظیم بنایا، جس کو نام دیا گیا ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کے شاید اس عام نام سے آپ واقف ہوں. ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1610 کے لگ بھگ قائم کیا گیا، اور یہ صرف اور صرف تجارتی تنظیم تھا تاکہ تجارت میں آنے والے مسائل کا خاتمہ کیا جا سکے اور تجارت کو سموتھلی چلایا جا سکے. تو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی گئی. یہ مغل خاندان کی عروج کا دور تھا، مغل حکمرانوں کی عروج کا دور تھا. لیکن جب مغل خاندان کا زوال شروع ہوا، یعنی 1707 کے بعد، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے حالات کا جائزہ لیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے تیاریاں شروع کی. کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب حالات کا جائزہ لیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ ہم ہندوستان پر حکومت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کی داخلی معاملات بہت زیادہ خراب تھے. کیونکہ ہندوستان کے جو داخلی معاملات تھے، اندرونی طور پر جو مختلف ریاستیں تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے، وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے. ان خراب سیاسی حالات کو دیکھ کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے تیاریاں شروع کی کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کر کے یہاں پر اپنی حکومت جما لے اور حکومت قائم کرے. اس وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے تیاریاں شروع کی. کیا تیاریاں کی؟ ایک تو انہوں نے مختلف جگہوں پر اپنے قلعے تعمیر کیے، اور دوسرا انہوں نے اپنا ذاتی فوج بھی ریکروٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی ذاتی فوج بھی بنانا شروع کیا. یہ کہہ کے، یہ جواز بنا کے کہ چونکہ ہندوستان کی داخلی حالات خراب ہیں اور ہندوستان میں امن و امان کے مسائل ہیں، اور اگر ہمیں کچھ نقصان ہوا تو پھر کون ہمارا ذمہ دار ہوگا، ہم اپنی حفاظت کے لیے یہ فوج بھی بنا رہے ہیں، قلعے بھی تعمیر کرا رہے ہیں اور فوج بھی بنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ ہماری پروٹیکشن کر سکے. اور انہوں نے ذہن میں کچھ اور سوچ رکھا تھا. اچھا، جب یہ فوج اور قلعے تعمیر کرانا شروع کر دیا تو وہ آہستہ آہستہ زور پکڑنے لگے. پیسہ وغیرہ تو ان کے پاس تھا اور برٹش گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ان کے پاس تھی. اچھا،
انہوں نے پہلی کامیابی حاصل کی 1757 میں، جب انہوں نے 1757 میں بنگال کو قبضہ کیا۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے شکست دی اور اس طرح بنگال ان کے قبضے میں آ گیا۔ اب بنگال کی اپنی ایک الگ سٹوری ہے کہ اس میں جو بنگال کا نواب سراج الدولہ تھا، ان کے ساتھ ان کے سپہ سالار میر جعفر نے غداری کی اور اس غداری کی وجہ سے بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور بنگال جو تھا وہ 1757 میں انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح یہ پہلی کامیابی تھی اور یہی سے انگریزوں نے مختلف جو ہے فتوحات کا آغاز کیا۔ یہاں پر انہوں نے ایک فارمولہ اپنایا، ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ یعنی وہ آپس میں ہندوستانی ریاستوں کو لڑاتے تھے، جب وہ کمزور پڑ جاتے تھے تو پھر آ کے یہ ان ریاستوں پر قبضہ کرتے تھے۔ تو تقسیم کرو اور حکومت کرو، یہ انگریزوں کی پالیسی تھی۔ اسی دوران انہوں نے مختلف جو فتوحات کا آغاز کیا اور شروعات کی اور کئی سارے علاقوں کو قبضہ کیا، تو ایک طرف سے ایک جگہ سے ایک ریاست کی طرف سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ تھا میسور۔ میسور کے اوپر سلطان حیدر علی کی حکمرانی قائم ہوئی تھی 1767 عیسوی میں۔ سلطان حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی اور اس میں کامیاب ہوئے اور انگریزوں کو میسور قبضہ ہونے نہیں دیا۔ ان کے وفات کے بعد 1782 میں جب حیدر علی وفات پا گئے تو سلطان ٹیپو جو حیدر علی کے بیٹے تھے، انہوں نے میسور کی اقتدار کو سنبھالا اور اسی طرح مزاحمت دکھائی جس طرح ان کے والد صاحب دکھا رہے تھے۔ سلطان ٹیپو جنہوں نے 1798 تک مزاحمت کی، وہ بھی سازشوں، اندرونی سازشوں اور بیرونی سازشوں کا شکار ہوئے اور 1798 عیسوی میں سلطان ٹیپو کو شہید کیا گیا اور ان کی قبضہ میں میسور کو انگریزوں نے قبضہ کیا اور اس طرح آگے اور کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو کہ انگریزوں کو مزاحمت دکھا سکے، ان کی خلاف مزاحمت کر سکے۔ 1803 عیسوی تک ہندوستان کے زیادہ تر علاقوں کو انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا اور مغل خاندان کی حکمرانوں کو بہت زیادہ محدود کیا تھا، اس حد تک محدود کیا تھا اور مغل خاندان کے حکمران اس حد تک کمزور ہو گئے تھے کہ 1803 عیسوی میں جو مغل خاندان کے حکمران تھے وہ اپنے ٹیکس کلیکشن میں بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ اس وجہ سے ان کو اپنے اخراجات کے لیے انگریزوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا اور انگریز ان کو وظیفہ دیتے تھے۔ تو وہ آگے چل کے اپنے فتوحات وہ آگے مزید ان کو ایکسٹینڈ کر رہے تھے، ان کو پھیلا رہے تھے انگریز۔ پھر ایک بات یہاں پر ہے کہ جن جن علاقوں کو انگریز قبضہ کر رہے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی قبضہ کر رہی تھی، ان علاقوں میں وہ بھاری ٹیکسز لگاتے تھے تاکہ برٹش گورنمنٹ کو اور اپنے اخراجات کو پورا کر سکیں۔ پلس وہ زبردستی عیسائیت قبول کرانے میں بھی مصروف تھے کہ عیسائی مبلغین جو تھے وہ اس کام میں مصروف تھے کہ ہندوستانیوں کو وہ زبردستی عیسائیت قبول کراتے تھے۔ یہ ہندوستانی ان دو کاموں سے بہت زیادہ تھک گئے تھے، بہت زیادہ تنگ تھے کہ ایک تو ان کے اوپر ٹیکسز بھی زیادہ تھے اور دوسرا ان سے زبردستی عیسائیت قبول کرائی جاتی تھی۔ اچھا، دوسرا ٹاپک جو کہ پیج نمبر 7 پر ہے، 1857 عیسوی کی جنگ آزادی۔ چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زیادہ تر علاقوں پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور وہ بھاری ٹیکسز لگاتے تھے اور
زبردستی عیسائیت کو ہندوستانیوں کو عیسائیت قبول کراتے تھے۔ اس وجہ سے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں جب سپاہیوں نے انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کی تو دوسری ہندوستانیوں نے ان کا ساتھ دیا جو کہ ان دو وجوہات کی بنا پر انگریز حکومت سے تک گئے تھے، اور سپاہیوں کی بغاوت میں ان کا ساتھ دیا۔ سپاہیوں کی بغاوت کیا تھی؟ جو انگریز حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے فوج میں جن ہندوستانی سپاہیوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا، اپنے ساتھ لیا تھا، ان کو خبر ملی، اس میں ہندو بھی تھے اور سکھ بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ جو آپ کے بندوق کی گولیاں ہیں اس میں جو چربی استعمال ہوئی ہے یہ سور کی چربی ہے، جبکہ ہندو کو کہا گیا کہ جو ان گولیوں میں چربی استعمال ہوئی ہے وہ گائے کی ہیں۔ دونوں قسم کے یعنی ہندو اور مسلمان سپاہیوں کی جو مذہبی دلزاری ہے وہ کی گئی، ان کی مذہبی دلزاری کی گئی۔ اس وجہ سے ان سپاہیوں نے بغاوت کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف۔ اس بغاوت میں ہندوستانیوں نے ان سپاہیوں کا ساتھ دیا۔ اچھا، لوگوں نے ساتھ دیا اور اس طرح جنگ آزادی لڑی گئی۔ 1857 عیسوی میں جنگ آزادی لڑی گئی۔ اسی جنگ کو ہندوستانیوں نے آزادی کا جنگ قرار دیا، جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں نے اس کو غدر کا نام دیا، یعنی ان کا خیال تھا کہ ہندوستانیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی۔ اچھا، جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ میں آگے چل کے ہندوستانیوں کو ناکامی ہوئی اور انگریزوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ہندوستانیوں کی ناکامی کی وجہ سے اور انگریزوں کو کامیابی کی وجہ سے پورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو ہندوستانیوں کی ناکامی تھی، ان کی ناکامی کی جو بڑے وجوہات تھے وہ یہ تھے کہ یہ جنگ جو تھی یہ چند علاقوں تک محدود تھی، یعنی پورے ہندوستان میں یہ جنگ نہیں پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے جو انگریزوں کی طاقت تھی وہ صحیح تھی۔ اگر یہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا ہوتا تو پھر ہندوستانی ان کو مات دیتے، شکست دیتے، لیکن یہ چند علاقوں تک یہ جنگ محدود تھی، اس وجہ سے ہندوستانی اس کو ہار گئے۔ دوسرا، ہندوستانیوں میں اندرونی سازشیں ہو رہی تھی، انگریزوں کا ساتھ دیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس جنگ میں ناکامی ہوئی۔ اچھا، تو یہ وجوہات تھے۔ ایک اور وجہ تھی کہ ہندوستان میں کوئی سینٹرل جو پاور تھی، سینٹرل پاور کوئی نہیں تھی، یعنی جو مغل حکمران تھے وہ تو چند علاقوں تک محدود تھے، باقی ریاستیں ان سے الگ تھے۔ تو اگر یہ مل کے لڑتے اور ایک مضبوط مرکزی قوت ہوتی تو شاید انگریزوں کو شکست دی جا سکتی تھی۔ یہ سب نہ ہونے کی وجہ سے جو ہندوستان تھا وہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا، ہندوستانیوں کو شکست ہوئی، اور اس طرح یہی سے 1857 عیسوی سے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت کا دور شروع ہوا۔ تو یہی سے انشاءاللہ آگے دوسرے ٹاپک میں پڑھیں گے، دوسرا ٹاپک نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو، میں ان ہسٹوریکل ایونٹس میں زیادہ گہرائی میں نہیں گیا کیونکہ یہ اتنے ضروری بھی نہیں ہے اور پھر لیکچر جو ہے وہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گا۔ تو اگر ان چیزوں میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔